حجت نہ پیش کیجئے کوئی فضول میں، حجت نہ پیش کیجئے کوئی فضول میں، ہم انتہا پسند ہیں عشق رسول میں۔ کوئی بھی گورنمنٹ ہو، ہم تو یہی مطالبہ کرتے آئے ہیں ہمیشہ سے کہ راولپنڈی میں ایک رائٹرز ہاؤس، چاہے وہ چھوٹا سا ہی ہو لیکن وہ مختص ہونا چاہیے، جس میں آپ کے شہر کے جو شاعر ادیب آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں ان کا ریکارڈ موجود ہو۔ جس کی شاعری میں نا امیدی آ گئی تو وہ تو ایک فیل ہے، وہ تو فیل شاعر ہوا نا۔ شاعری کی روایت ہے امید، شاعری کبھی نا امیدی کا آپ کو درس دے ہی نہیں سکتی۔ پسی ہوئی قوم جو ہے وہ اٹھتی ہے، وہ انگریز کو بھی بھگا دیتی ہے، وہ ہندو کو بھی بھگا دیتی ہے، وہ سکھ کو بھی بھگا دیتی ہے اور پاکستان بنا کے بیٹھ جاتی ہے۔ تو اگر شاعری نا امیدی ہوتی تو اقبال کبھی اس کا سہارا نہ لیتے۔ کسی بھی معاملے میں آپ کا جب ہجر درکار ہوتا ہے تو آپ کے طبیعت کے اندر جو اداسی آتی ہے نا، وہ بڑی سنجیدگی کا ایک عنصر پیدا کرتی ہے، اور وہاں سے پھر اگر آپ کے اندر کا شاعر ہے نا تو وہ بہت موٹیویٹ ہوتا ہے۔ جی، تو میں یہ بھی مشورہ دیا کرتا ہوں دوستوں کو کہ عشق میں کوشش کیا کریں کہ ایک دفعہ ہجر کی لذت چکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رجب علی رجا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اپنا مقام پیدا کر۔ اس پروگرام کو بنانے کا مقصد آپ تک پہنچانا وہ سفر، وہ زاویے، وہ منزلیں، وہ راستے اور وہ خواب جس پر چل کر ایک انسان اپنے مقام کو حاصل کرتا ہے۔ آج ہماری خوش نصیبی، ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ محب وطن شاعر ہیں اور ایک بڑے ذمہ دار اور سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق ہے، جن کی شاعری نے نوجوان نسل کو بہت سی راہیں دکھائیں۔ میری مراد احمد رضا راجہ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ ہم کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک الحمدللہ سر۔ سر مجھے یقین ہے آپ کی باتیں، آپ کے جوابات، آپ کے خیالات کسی ایک نسل کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہوں گے۔ سر نوجوان نسل یا ہمارے سامعین، ناظرین، وہ جاننا چاہتے ہیں آپ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں۔ ابتدائی زندگی رجب بھائی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور رجب بھائی سے کیونکہ میرا برادری کا بھی تعلق ہے، تو راولپنڈی میں ہی گزری، اور دھمیال سے راولپنڈی کا ایک بڑا مشہور گاؤں ہے، اور سیاسی حوالے سے بھی، سماجی حوالے سے بھی، مذہبی حوالے سے بھی اور نعت کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں، اور ہمارا فخر ہے کہ دھمیال ایک منفرد حیثیت بھی رکھتا ہے اور ہم اس کے بیٹے ہیں، اور کوشش ہمیشہ کی ہے کہ ان سارے حوالوں سے بھی میں اپنے قلم کے ذریعے بھی اپنے جو میری جنم بھومی ہے اس کی جو روایات ہیں ان کو برقرار رکھ سکوں، اور اسی سارے ماحول میں میری پرورش ہوئی، چاہے وہ سیاسی ہو، سماجی ہو، مذہبی ہو۔ تو ساری زندگی میری جو ہے وہ میٹرک سے کچھ اوپر تک، میٹرک کے فوراً بعد ہی اول تو میں نے شاعری شروع کر دی تھی، تو پھر وہ سارا میرا جو ہے وہ ماحول ہی چینج ہو گیا، اور میری دنیا ساری وہ ادب کی طرف نکل گئی، اور بس پھر یہ سفر ایسے ہی چلتا رہا ہے جیسے آپ کے سامنے ہے۔ سر عام تاثر یہ ہے کہ انسان عشق میں ناکام ہو کر شاعر بنتا ہے، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ رجب بھائی، یہ بڑا ایک عام تاثر ہے لیکن خاص نہیں ہے۔ جو خاص میں مطلب میرا خاص سے میری مراد جو ہے وہ رائٹرز ہیں، تو جو فنی امور اور جو شاعری سے خود وابستہ لوگ ہیں، ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ ایک شاعری جو ہے اس کا تعلق تو محض آپ کی طبیعت سے ہے، آپ کے مزاج سے، آپ کی طبیعت کے موضوع ہونے سے، آپ کی طبیعت کے فنون لطیفہ کی طرف متوجہ ہونے سے، تو اس میں کوئی ایسا وہ جو بالکل ہی سطحی سا عشق جو ہوتا ہے نا جی، اس کا کوئی اتنا تعلق نہیں ہوتا۔ ہاں بہرحال یہ ہوتا ہے کہ جب میں نے خود شاعری شروع کی تو بہت ہی چھوٹی عمر میں شروع کی، تو اس وقت کیونکہ ایک لڑک پن کا زمانہ ہوتا ہے تو وہ آپ کو ابھارتے ضرور ہے ایسے معاملات جو آپ کے اس عمر میں ہوتے ہیں، تو وہ فنون لطیفہ کی طرف آپ کو متوجہ کرتے ہیں۔ اب اگر آپ کی طبیعت میں آپ کی اپنی جو اندر کی کائنات ہے اس میں کہیں اگر کوئی شاعر
قدرت نے رکھا ہوا ہے تو اس کے لیے یہ بہترین موقع ہوتا ہے کہ وہ اس کو پٹ اپ کر لے. اس میں ہجر بڑا ضروری ہے. وصل میں تو آپ گئے نکل گئے تو پھر آپ نے کیا کچھ کرنا ہے. تو میں یہ بھی مشورہ دیا کرتا ہوں دوستوں کو کہ عشق میں کوشش کیا کریں کہ ایک دفعہ ہجر کی لذت چکھیں نئے لوگوں کو. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کیونکہ جو ہجر ہے نا جی وہ میں سمجھتا ہوں کسی بھی چیز کا ہجر ہے. آپ کے کسی قریبی عزیز کا ہجر ہے, کسی بھی معاملے میں آپ کا جب ہجر درکار ہوتا ہے تو آپ کے طبیعت کے اندر جو اداسی آتی ہے نا وہ بڑی سنجیدگی کا ایک عنصر پیدا کرتی ہے. اور وہاں سے پھر اگر آپ کے اندر کا شاعر ہے نا تو وہ بہت موٹیویٹ جاگ جاتے ہیں. جی ضروری نہیں ہے کہ مطلب کوئی عشق ہی ہوگا تو آپ شاعر ہوں گے. شاعر ہیں تو پھر اس کے لیے یہ ضروری نہیں. آگے جا کے آپ کے موضوعات بھی بدل جاتے ہیں. میرے پہلے جب میں نے شاعری شروع کی تو ابھی تم عشق مت کرنا, ابھی گڑیا سے کھیلو تم, ایسی شاعری تھی. اب پھر وہ سفر بڑھتا چلا گیا تو اب شاید ایسے موضوعات تو کہیں اگر آ گیا کسی شعر میں تو مجھے علم نہیں ہے, تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ میچور ہو جاتے ہیں تو وہ معاملہ پیچھے رہ جاتا ہے. سر شاعری پر الزام ہے کہ شاعری مایوسی اور دکھ کا مجموعہ ہے, کیا یہ تاثر درست ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کی شاعری میں اداسی آ گئی, اداسی نہیں, جس کی شاعری میں نا امیدی آ گئی تو وہ تو ایک فیل ہے, وہ تو فیل شاعر ہوا نا. شاعر جو ذمہ دار شاعر ہوتا ہے یا جس کو پتہ ہے کہ شاعر نے کن لمٹس میں رہ کے اور اس کی جو روایات ہیں ان کو برقرار رکھتے ہوئے, شاعری کی روایت ہے امید. شاعری کبھی نا امیدی کا آپ کو درس دے ہی نہیں سکتی. زبردست. تو میں ایسے دوستوں کو جن کے اشعار میں نا امیدی آ جاتی ہے تو میں ان کو ذاتی طور پہ فون کر کے یہ مشورہ بھی دیا کرتا ہوں کہ اس چیز سے بچو. جو میرے جونیئرز ہیں یا جو میری بات مانتے ہیں اللہ انہیں خوش رکھے. تو شاعری نا امیدی نہیں ہے, شاعری تو امید کا دوسرا نام ہے. شاعری ہی آپ کو امید دیتی ہے. تو ایک پسی ہوئی قوم جو ہے وہ اٹھتی ہے, وہ انگریز کو بھی بھگا دیتی ہے, وہ ہندو کو بھی بھگا دیتی ہے, وہ سکھ کو بھی بھگا دیتی ہے اور پاکستان بنا کے بیٹھ جاتی ہے. تو اگر شاعری نا امیدی ہوتی تو اقبال کبھی اس کا سہارا نہ لیتے. کیا بات ہے. جتنی بڑی مومنٹس ہیں آپ دیکھ سنا ہے شاعری کرتے ہو راجا, دل جلے جنگلوں میں رہتے. تمہیں تو راج کرنا چاہیے. دل جلے جنگلوں میں رہتے ہیں, وہ ایک الگ غزل کا مصرع ہے. سر یہ آپ پنڈی کے دل میں رہتے ہیں, کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ شاعر لوگ تو تنہا پسند ہوتے ہیں, اس کے بارے میں کیا؟ جی میں کافی حد تک تنہا پسند ہوں. تنہائی پسندی ہر شاعر ادیب کے اندر ہوتی ہے, کیونکہ وہ جو تنہائی کے لمحات ہیں نا وہ اس میں وہ تنہا نہیں ہوتا. یہ پیچھے یہ کتابیں, یہ رسائل, یہ سب یہ تنہائی نہیں ہے, یہ تو ایک بہت بڑی دنیا ہے کہ جب شاعر تنہا ہوتا ہے. یہ صدیوں کی دنیا ہے. ہاں, ہماری اپنی طبیعت جو ہے نا, ہمیں آپ کسی تقریب میں, میری اپنی جو طبیعت ہے وہ یہی ہے. میرے دوست سارے ادبی حلقے کے لوگ جانتے ہیں. اب تو خیر میں وہ ٹانگ کی پرابلم کی وجہ سے 5 سال سے ذرا تقریبات سے دور ہوں, لیکن میرے کافی سارے شاعر, اور ایک جینون شاعر تنہائی ہی چاہتا ہے, وہ کتابیں چاہتا ہے, وہ اپنی ایک کائنات چاہتا ہے. تو وہ تنہائی پسندی ہوتی ہے شاعر کی طبیعت میں. سر شاعر ہوتا کون ہے بیسیکلی؟ شاعر اس معاشرے کا ایک ایسا عکاس ہوتا ہے کہ جس کی عکس بندی میں بڑی سچائی ہوتی ہے, بڑی تلخ حقیقتیں ہوتی ہیں, اور آئینہ ہوتا ہے شاعر معاشرے کا. معاشرے کا حساس ترین انسان بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. کوئی بھی فنون لطیفہ سے, یہ ویسے رائٹرز کے بارے میں کہا جاتا ہے, اور لیکن کیونکہ میری شاعری کے وجہ سے فنون لطیفہ کے تمام شعبوں سے وابستہ جو لوگ ہیں, چاہے وہ مصور ہیں, چاہے وہ کچھ بھی ہیں, تو ان سے میرا بڑا ذاتی تعلق رہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے فنون لطیفہ سے جو لوگ طبعاً وابستگی رکھتے ہیں تو ان میں یہ چیز ہوتی ہے. سر شاعری کیا الہام کی ایک قسم ہے, آپ سمجھتے ہیں؟ سراسر الہام, آمد جسے ہم کہتے ہیں نا جی, وہ اگر آپ جتنی بھی آپ کی پریکٹس ہو, میری 24-25 سال کی تو پریکٹس ہے, پریکٹس بڑا کام دیتی ہے آپ کو, لیکن بعض اوقات آپ بیٹھتے ہیں تو آپ اپنی تمام تر مشق کے باوجود ایک مصرع نہیں کہہ سکتے. یقین کریں آپ. اچھا. مجھ جیسے شاعر جو مطلب بہت زیادہ لکھتے رہے, اب تھوڑا میں نے شاید کم لکھتا ہوں گا, لیکن ہم بھی بہت زیادہ پریکٹس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب اللہ نہ چاہے نا, تو آپ یہ ابھی آپ نے ایک حوالہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم, حجت نہ پیش کیجئے کوئی فضول میں, ہم انتہا پسند ہیں عشق رسول میں. تو رجب بھائی یہ 2 سال پہلے شعر کہا تھا میں نے, 3 سال پہلے.
اللہ درجات بلند کرے. آج جس دن ہم یہ بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں تو ابھی بابا جی کی تدفین علامہ خادم حسین رضوی اس صدی کے بڑے عظیم عاشق رسول میں انہیں سمجھتا ہوں, اور انہوں نے میری نسل کو اور بالخصوص ہماری جو ہم سے جو بعد کی جو نسل آئی نا جی, اسے آقا حضور سے تعلق کی راہیں دکھانے والا آج چلا گیا. اللہ ان کے درجات بلند کرے. تو میں یہ بات اس لیے کہہ رہا تھا کہ جب میں نے یہ شعر بابا جی کے پچھلے دھرنے کے دوران کو فیس بک پہ ہمارے اپنے ہی ادبی, کیونکہ حلقوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو بدبختیاں کر جاتے ہیں, تو وہ کسی سے میری گفتگو ہو رہی تھی, وہ مطلب ہر طرح ہم اسے مار دے چکے تھے, کچھ دوست ان کے پاس جواز تو ہوتا نہیں, لیکن وہ بحث اور حجت, تو یہ اس موقع پر یہ شعر ہوا. اور اس کے بعد آپ نے بات کی تھی الہام کی, میں نے آمد کی جو بات کہی, تو آپ نے الہام کہا, میں اس کو آمد کہہ لیتا ہوں. لیکن آمد کا سلسلہ یہ ہے رجب بھائی کہ میں 3 سال سے اس شعر کے بعد ایک مصرع نہیں کہہ سکا. ابھی آپ مجھے دے دیں کوئی مصرع, دعویٰ نہیں کر رہا, اللہ کا کرم ہے کہ میں آپ کو غزل شاید 2 منٹ 4 منٹ 6 منٹ میں 5 اشعار تو دے ہی دوں گا لکھ کے. لیکن اس شعر کے بعد, حجت والے شعر کے بعد 3 سال تک میں نے کچھ نہ میں نے توجہ دی, اور نہ مجھے یہ کہتے ہوئے پتہ تھا کہ اس کو اتنی مقبولیت ملنی ہے, کہ بعد میں یہ مجھ پر پریشر آیا باقاعدہ ادبی حلقے کی طرف سے کہ نعت مکمل کرو, اور جو شاق رسول کا حکم تھا وہ تو, اور وہ آپ میری ٹینشن سمجھیے, آپ نے آمد کی بات کی ہے, تو میں نے یہیں بیٹھ کر بڑا دل سے حضور سے کہا کہ عزت رکھ لیں میری. وہ تو میں نے پتہ نہیں کہہ دیا, کسی آپ نہیں کہلایا, اللہ نے کہلایا. اب میں اس کے آگے کیا کہوں, یقین کریں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کہوں. اور اس کے بھی بعد کے جو اشعار ہیں پھر احباب نے پسند کیے اور اللہ نے کرم کیا, تو وہ آمد تھی. یہ آمد ہوتی ہے. اگر میں اپنی پریکٹس پہ لکھ دیتا نا تو شاید وہ ایک شعر ہی رہتا, تو نیچے سارا شاید میں اس کو نبھا نہ پاتا, اور نبھانا کسی شاعر کی بات بھی نہیں ہوتی. اچھا شعر ہو جائے تو میں کیا کرتا ہوں کہ اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا کریں. ہمارے شاعروں کی پہچان, ہمارے شاعروں کی ساری زندگی کی اسٹرگل کبھی ایک شعر بن جاتا ہے, کبھی ایک مصرع بن جاتا ہے. سبحان اللہ. بہت کم لوگ ہوں گے جن کی کچھ چیزیں پوری غزلیں مطلب مشہور ہو گئی ہوں, وہ لیجنڈس ہوتے ہیں. اللہ میرے دوستوں کو بھی کرے, مجھے بھی یہ توفیق دے. لیکن بہرحال آمد کا جو سلسلہ ہے نا, وہ شاعری کے ساتھ بڑا اس کا تعلق ہے, جو میں نے آپ کو کہا تھا تبن, تو وہ طبیعت کا آمد کے ساتھ ایک الہام, یہاں آپ الہام اس کو استعمال کر سکتے. سر الہام اور آمد کی جو بات ہو رہی ہے, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں سر شاعری کی نفی ملتی ہے یا حوصلہ افزائی, آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ رجب بھائی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے دربار میں بھی, ان کے سامنے بھی عام شاعری بھی پیش کی جاتی تھی. بعض اشعار پر وہ تبسم فرماتے تھے, بعض اشعار پہ وہ بس سر ہلا دیتے تھے یا پسند فرما دیتے تھے. ایسی بھی روایات موجود ہیں. تو جو آپ نے اسلامی شاعری دور نبوی سے شروع ہوتی ہے, اس کا جو عہد ہے نا جی, وہ آقا حضور کے صحابہ کرام نے ایک رنگ دیا. اور وہ اسلامی شاعری کیا تھی, اس میں مبالغہ نہیں تھا, اس میں جھوٹ نہیں تھا, اس میں مکر و فریب نہیں تھا. جس طرح کے قصائد جو عرب میں چل رہے تھے, اس میں تو آپ جانتے ہیں کہ صرف بڑے لوگوں کی تعریفیں تھیں, اور اس میں بھی لالچ کا ایک عنصر ہوتا تھا. ہاں جی, ایسی چیزیں تھیں جسے آقا حضور کے صحابہ کرام نے ختم کیا, اور وہاں سے اسلامی شاعری کی بنیاد پڑی. صاحب شاعری میں آپ کے استاد کون ہیں؟ وقت استاد ہے. میں نے کیونکہ میرے اپنے جو تایا ہیں ڈاکٹر ظفر علی راجہ صاحب, میرے استاد ہیں جی, اور صحافت میں اور شاعری میں بھی وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں الحمدللہ. تو میں نے آنکھ ہی جب کھولی تو پہلے تو میرے گھر میں تایا موجود تھے ڈاکٹر ظفر علی راجہ, اور ان کی موجودگی میں اور ان کی شخصیت سے مطلب جو ہمارا وابستگی تھی, اور جس طرح ہم انہیں آبزرو کرتے تھے, تو میرا خیال ہے کہ استاد کی پھر مجھے ضرورت نہیں پڑی, کیونکہ میرے اپنے والد صاحب کا شاعری سے خود نہیں کرتے, لیکن شغف ہے, مصرع موضوع کہہ لیتے ہیں, بلکہ بعض اوقات میرے مصرے پکڑ لیتے ہیں کہ اس کو ذرا وزن دیکھنا ذرا اس کا کہیں سے, حالانکہ عروض سے اور شاعری سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ کو گھر میں ہی ایسا ماحول ملا؟ جی, ایسا ماحول ہی گھر سے مل گیا تھا. کتاب گھر میں مل گئی, کتاب لکھنے والے گھر میں مل گئے, صادق نسیم صاحب, ڈاکٹر توصیف تبسم, بشیر حسین ناظم, علامہ بشیر حسین ناظم, جن کو ہم غالب کہتے ہیں نعت کا, تو اللہ ان کے درجات بلند کرے.
اور صادق نسیم صاحب بھی چلے گئے. بے ایسے بے شمار بزرگ جو میرے اپنے بزرگوں سے تعلق والے تھے اور ہماری ساری زندگی ان کے سامنے گزری اور انہیں سنتے ہوئے گزری. تو شاید وہ کیونکہ ایک شاعر ہم یہ ویسے یہاں شاید مجھے کہنی نہیں چاہیے بات, اگر شعراء برادری مائنڈ کرے تو معذرت, لیکن کیونکہ شاعروں میں ہی یہ مذاق ہے تو وہ میں یہاں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم کہا کرتے ہیں کہ شاعر تو 1 کلومیٹر کے دائرے میں جتنے لوگ ہوں نا وہ خطرے میں ہوتے ہیں کہ شاعر کے جمز ہی اتنے ہوتے ہیں کہ وہ شاعری کہاں آپ کو اٹیک کر جائے گی. تو 1 کلومیٹر تو میرے تو اپنے گھر میں سارے شاعروں دیووں کا آنا جانا تو اثر تو ہونا تھا. سر زندگی کے کون سے تجربات ایسے ہیں جن سے آپ کو یہ احساس ہوا کہ آپ شاعر ہیں؟ ایک تو آپ نے بتایا گھر کے ماحول, اور اس کے علاوہ آپ کے اندر کچھ ایسا تھا؟ جی اندر تھا تو آج میں باہر ہوں, اور اگر اندر نہ ہوتا تو میں نے بڑے بڑے دیکھے جن کے اندر کچھ نہیں تھا, وہ آئے, بڑی نعرہ بازی ہوئی, بہت کچھ ہوا, لیکن وہ پھر اندر ہی رہ گئے کہیں. تو یہ اپنی طبیعت کا معاملہ ہوتا ہے. میں آپ کو پہلے اس میں آپ میں کیا کہہ سکتا ہوں. آپ دور حاضر کی شاعری میں زندگی سے محبت اور انسانی صلاحیتوں کے بارے میں کیا بات کی جا رہی ہے؟ جی ابھی میں نے امید کی بات کی, تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایک سنجیدہ اس وقت طبقہ ہے رائٹرز کا, چاہے وہ شاعری ہو, چاہے وہ ہماری نثر ہو, جو ادبی حلقوں کے رائٹرز ہیں, میں عام صحافی کی یا عام ادیب کی بات نہیں کرتا, تو میرا تمام تر جو اشارہ ہے وہ سارا ادبی رائٹرز کی طرف ہے. تو ہم زندگی کی ہی تو تسلی دیتے ہیں, امید دیتے ہیں, دلاسا دیتے ہیں, اور زندگی کے ساتھ نبرد آزمائی کا پیغام دیتے ہیں کہ آپ جب تک آپ زندگی کو بھی آپ نے بالکل لیٹ کر نہیں گزارنا ہے, اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے, اس کی مشکلات کا بھی مقابلہ کرنا ہے. سر ایک اور 5th جنریشن وار جو چل رہی ہے ادبی حلقوں میں, پاکستانیت اور اسلام پسند رائٹر کیا کردار ادا کر رہے ہیں سر؟ رجب بھائی مسئلہ یہ ہے, پہلے پاکستانیت پسند اور جو ہمارے اسلام پسند جو سینئر لوگ تھے وہ ایک حد تک جو دوسری طرف سے جو اٹیکس ہوتے ہیں ہمارے نظریات پر, ہمارے عقائد پر, اسے ایک حد تک تو ہم ادبی حلقوں کے اندر فیس بھی کرتے تھے اور اس کا تدارک بھی کرتے تھے, اور دلیل کے ساتھ ان کے جو الزامات ہی ہوتے ہیں تو ان کا جواب بھی دیتے تھے. اور حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی جس شہر میں بھی ہے تو ہمارے سینئرز چاہے وہ رائٹ کے ہوں یا لیفٹ کے ہوں ان موضوعات پہ ڈیبیٹ کرتے تھے, اور اس بڑی گرم ڈیبیٹ کے بعد بھی چائے اگٹھے پیتے تھے بیٹھ کر. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک دور آیا فیس بک کا. اس میں یہ ہوا کہ جو مجھ سے جونیئر نسل ہے اس میں سب نہیں, اکثریت تو ماشاءاللہ مجھ سے اچھا لکھتی بھی ہے, مجھ سے زیادہ پاکستانیت پسند بھی ہیں, مجھ سے زیادہ ان کی حضور اور اسلام سے وابستگی بھی ہوگی. میں گناہگار سا انسان ہوں, انہوں نے تو عملی بھی بہت کچھ کیا ہوگا, میں تو ایک شعر کے مزے لے رہا ہوں. تو ان لوگوں کو چھوڑ کر چند ایک ہر جگہ ہر تالاب میں چند ایک گندی مچھلیاں ہوتی ہیں, تو جو ہمارے جونیئرز میں میرے جو بالکل ہی جونیئرز تھے ان میں سے کچھ پورے پاکستان میں سے چند ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے باہر بیٹھی ہوئی جو شخصیات ہیں ادبی, اور ان کا اصل کام ہوتا ہے ادبی حلقے میں اپنے جو نظریات ہیں ان کے کیا نظریات ہونے ہیں, جو ہمارے نظریات اور عقائد ہیں ان کو اٹیک کرنا اور لوگوں کا دماغ خراب کرنا, دین ایمان خراب کرنا. تو انہوں نے ایسی بچہ پارٹیاں یہاں پھر پروڈیوس کی, اور وہ جو حرکتیں کر رہے ہیں نا جی, وہ ان کی آپ پوری فیس بک دیکھ لیں. کئی نام میں اب یہاں نہیں لوں گا, اگر ادبی چینل ہوتا تو میں نام بھی لے لیتا, تو اور ادبی لوگ جانتے بھی ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. تو آپ کو افسوس ہوگا کہ یہ لوگ کس طرف نکل چلیں. ہاں یہاں آ کر پھر پاکستانیت پسند اور اسلام پسند شعراء کو وہ مجھ جیسے کچھ دوستوں نے ہم سب نے سینئرز کی بھی توجہ دلائی ان معاملات پر. ابھی بڑی عید پر یہ اتنا لمبا عرصہ نہیں ہوا ہے, تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب دنیا بھر میں جو پاکستان پسند اور جو اسلام پسند شاعر ادیب ہیں وہ ایک گروہی صف بندی کی صورت اختیار کر رہے ہیں, اور وہ بھی ہم بڑا سکون سے, مطلب ہمارے وہ اتنے انتہا پسندی والے معاملات نہیں ہیں جو ادھر سے آتے ہیں. الزام ہم پہ لگتا ہے
لیکن جو عملی اقدامات انتہا پسندی کے ہو رہے ہوتے ہیں وہ تو اسلام دشمن پاکستان دشمن رائٹر اس ٹائم کر رہے ہیں. اور میں حیران ہوں کہ ہمارے ادارے ان کو اتنی اجازت ہی کیوں دے رہے ہیں. ان کی رائٹنگز دیکھیں آپ. میں اس پہ مزید اب آپ کا چینل کیونکہ ادبی دنیا سے ذرا الگ ہے تو بولنا نہیں چاہتا, آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوگا, تو ان کو ہم دیکھ رہے ہیں, کنٹرول کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بہتر ہوگا. سر میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے آپ الحمدللہ پاکستان کے بارے میں کوئی غلط بات ہو, اسلام کے بارے میں ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو, اور آپ وہاں پہ دفاع کرتے ہوئے ایک مجاہد کی صورت میں نظر آتے ہیں. سر یہ کہاں سے آپ کے اندر یہ چیز ہے؟ میں نے آپ کے پروگرام کے شروع میں ایک دھمیال کا حوالہ دیا تھا آقا حضور سے وابستگی کا. تو آپ آقا حضور کے لیے بولنے والا چاہے اس کا کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق ہے نا جی, یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہماری غیرت کا تقاضا ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہم میں غیرت نہیں ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ اگر اس حوالے سے مجھے کوئی رائٹر نہ تسلیم کرے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا, میں گھر بیٹھا ٹھیک ہوں, لیکن میں عزت کے ساتھ رہوں. اور آقا حضور یا پاکستان کے ساتھ جو وابستگی ہے وہ میں نے آپ کو, ایک تو آپ کا اور میرا ایک ایسے علاقے سے الحمدللہ تعلق ہے کہ جہاں کی گھٹی میں اس کے رسول ہے, جہاں کی مٹی میں اس کے پاکستان ہے, تو وہ تو ہمارے اندر تھا نا. اور پھر ہماری حیا اور غیرت یہ قبول نہیں کرتی کہ ہم اپنے چند کلمی مفادات کے لیے یا ادبی حلقے میں کچھ تھوڑا سا اپنے مفادات کے لیے ان چیزوں پہ خاموش رہ جائیں. تو یہ مجھ سے تو کم از کم نہیں رہا جاتا, اور آپ نہیں رہ رہے, آپ اکثریت آپ ادبی حلقے میں بول رہی ہے اور بڑے سینئرز اس پہ, کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے نا اب ہمیں مجبوراً بھی بولنا پڑ رہا ہے, یقین کریں. سر تنقید چینل کے بارے میں کیا کہیں گے, اس کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. تنقید چینل کووڈ-19 کا جو پہلا دور چلا اس کے دوران رفیع رضا ناروے میں کینیڈا میں ہے اس وقت, اور ساری ادبی دنیا اس کو جانتی ہے, اور میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا. ادبی حلقے میں اگر حضور کی ذات کا سب سے بڑا گستاخ ہے, کیونکہ یہ علاقے کا دو دیکھیں گے تو میں کھل کے ذرا عام لفظوں میں اس کی ساری جو اوقات ہے وہ بتا دینا چاہتا ہوں. تو رفیع رضا صاحب تو پورا چینل ایک عمر سے چلا رہے ہیں, پورا ان کا نیٹ ورک ہے, فیک آئی ڈیز, سینکڑوں فیک آئی ڈیز, اور کئی ایسے لڑکیاں لڑکے ان کے ساتھ موجود ہیں اس سارے معاملات میں, جن کے دین ایمان انہوں نے خراب کیے. پاکستان سے انہوں نے ان کو ورگلایا, انقلابیے بنا دیے. اب نہ ان سے انقلاب آ رہا ہے, وہ تو ہم نگانے نہیں دینا, سرسخ تو ہم نہیں ہونے دیں گے کچھ. تو رفیع رضا کا بنایا ہوا ایک چینل ہے جس کے پیچھے میں پہلے کہہ چکا ہوں, اس وقت وہ انڈیا سے چل رہا ہے. جس لڑکے سے انہوں نے بنوایا تھا وہ راولپنڈی کا تھا اور آج کے رسول فیملی سے تھا, اور ہمارے ایک بڑے ہی حساس ادارے کے کنٹرول روم کا ملازم تھا کمپیوٹر کا. تو اس کو اس نے اڑایا, اور میری غلطی یہاں یہ ہوئی کہ میں نے اس لڑکے سے, کیونکہ میرا اپنا تعلق تھا پنڈی کا ہے, تو میں نے اس کو پیچھے لگ کے میں نے رفیع سے اس کی جان چھڑائی. اس کی وجہ سے ان کا چینل کی طرف میری توجہ نہیں تھی, بند ہو رہا تھا جو بھی. بہرحال میں اس کو یہ کہتا تھا کہ آج کے رسول کی اولاد ہو, نعتیں پڑھنے والے ہو, تم کدھر نکل گئے ہو. تو وہ پھر اس سے جب میں نے اس کو الگ کیا تو وہ انہیں مجھے کافی ساری مجھ سے تکلیفیں پھر ہونی تھیں, کیونکہ چینل پھر انہیں انڈیا سے کرانا پڑا, پروگرامز کرانے پڑے, اور وہ بات نہ بنی جو یہاں ایک لڑکا ان کے لیے خدمت کر رہا تھا. تو ہم نے الحمدللہ چینل کو پاکستان سے تو اب اس کا حمایتی بھی کوئی نہیں ہے, اور جو کرنے والا تھا وہ الگ ہو گیا ہم سے, اور اب وہ انڈیا سے کرا رہے ہیں. تو اس پہ مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا کے شاعر کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی ایجنسیوں کا ہے, ISI کا بنایا ہوا ہے پاکستان. ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیدھا رفیع رضا کا بنایا ہوا. ہمارے پاس تو ایک گواہ ہے نا جی, ذیشان ساجد, جی بالکل ٹھیک ہے, جس نے سارے پروگرام شروع کیے وہاں, اور وہ رفیع رضا کے کہنے پہ کیے. ایک پروگرام میں میری تعریف کر دی گئی, باقی پروگرام میں جو میرے دوست ہیں ان کے خلاف بھی بہت تضحیک آمیز قسم کے پروگرامز کیے گئے, میرے مخالفین پہ بھی کیے گئے. پھر مجھ پہ بھی گن ڈالا گیا کہ احمد رضا راجہ بھی اس میں شامل ہے. تو میں نہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ چینل آپ بھی چلاتے رہے ہیں, یا ان کے ساتھ کوئی تعلق تھے آپ کی؟ نہیں, تعلق تو میرا رفیع رضا سے کیا تعلق ہو سکتا ہے. حضور کے گستاخ سے میرا تعلق ہو ہی نہیں سکتا, پورا ادبی حلقہ جانتا ہے, تو میرا تو تعلق نہیں ہے. وہ کرتے یہ رہے کہ مجھ پہ الزام ان کی جو یہاں بی ٹیم ہے وہ یہ لگاتی رہی, مجھ پہ نہیں لگاتی رہی, کافی سارے عشاق رسول پہ لگاتی رہی کہ یہ سارے بھی انوالو ہیں. ان کے اپنے خلاف بھی تھوڑے پروگرامز کرا دیے گئے. پھر انہوں نے شور مچا دیا کہ یہ تو جی ہمارے یہ مخالف ہیں, تو انہوں نے پروگرام کرا دیے ہیں. تو الحمدللہ آپ تسلی رکھیں کہ جو پاکستانیت پسند شاعر ادیب ہیں, جو اسلام پسند شاعر ادیب ہیں, وہ کسی بھی گھٹیا کارروائی میں شامل ہو ہی نہیں سکتے. کیا بات, ہمیں سوٹ ہی نہیں کرتا. سر ادب کے بارے میں کوئی بیٹھک وغیرہ ہو رہی, آپ نے تو
ایک سٹارٹ اور پھر اگر تنقید میرا تھا تو ذیشان ساجد نے میرے ہی کہنے پر کیوں چھوڑ دیا تنقید؟ سوچیں، سب سے بڑی تو میری گواہی ذیشان ساجد کا ہٹنا ہے نا اس سے. تو اس کے بعد وہ جو ایک پہاڑ انہوں نے بنا لیا تو وہ زمین بوس ہوئی. سر ادب کے بارے میں آپ نے ایک بیٹھک سٹارٹ کی تھی، کیا اس طرح کی آرٹ کونسل میں یا اکیڈمی لیٹر آف پاکستان میں اس ادب کو پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ آپ نے الحمدللہ بڑی کوشش کی ہے، ہم نے بھی دیکھا. جی انسان کے پاس کوشش ہی ہوتی ہے، اور کوشش بھی کیا تھی. ہمارا ایک دیرینہ مطالبہ ہے راولپنڈی آپ کے پروگرام کی وساطت سے، جو راولپنڈی کے سیاستدان اور سیاست سے وابستہ دوست اور احباب اور بزرگ میری بات سن رہے ہیں. یہ پورا راولپنڈی کا جو ادبی حلقہ ہے جی، اس کا ایک ہمیشہ سے مطالبہ رہا ہے کہ لاہور میں ٹی ہاؤس ہے جی، بالکل ٹھیک ہو گئے. اور راولپنڈی کی جو ادبی تاریخ ہے نا جی، بہت قدیم ہے. ہم دونوں جس دھمیال سے تعلق رکھتے ہیں، تو سکھ کمیونٹی کے بہت بڑے شاعر، بہت عظیم شخصیت موہن سنگھ ماہر کا وہاں سے تعلق ہے. موہن سنگھ ماہر جی. اور کئی مطلب مسلمان جو ہمارے بہت بڑے بڑے شاعر ادیب گزرے، ان کا راولپنڈی سے تعلق. باقی صدیقی صاحب ایک بہت بڑا نام ہے، اور یہ ایک بہت تاریخ ہے راولپنڈی کے ادبی کی. لیکن ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ راولپنڈی میں کوئی ہمارے پاس ایسی جگہ نہیں ہے جو شاعروں ادیبوں کے لیے مختص ہو. جیسے اسلام آباد میں رائٹرز ہاؤس ہے، تو ہمارے پاس ایسی کوئی جگہ نہیں. تو یہ تو اس شہر کے سیاستدانوں کا فرض بنتا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے سیاستدانوں کی علم و ادب کی طرف توجہ نہیں ہوتی. وہ صبح اٹھتے ہیں تو انہیں جنازوں میں بھی جانا ہوتا ہے، ان کے دروازے بھی کھٹکائے جا رہے ہوتے ہیں. میں انہیں پلس پوائنٹ بھی دیتا ہوں کہ ہماری جو علاقائی سیاست ہے، جو راولپنڈی شہر کی سیاست ہے، اس میں اتنا ان بیچاروں کو بھی توجہ کی مطلب وقت ہی نہیں ملتا ہوگا. لیکن جو آپ کی وساطت سے سنیں، اور پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، کیونکہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو، ہم تو یہی مطالبہ کرتے آئے ہیں ہمیشہ سے کہ راولپنڈی میں ایک رائٹرز ہاؤس، چاہے وہ چھوٹا سا ہی ہو، لیکن وہ مختص ہونا چاہیے، جس میں آپ کے شہر کے جو شاعر ادیب آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں ان کا ریکارڈ موجود ہو. اور باقی جو جس طرح رائٹرز ہاؤس چل رہے ہیں باقی شہروں میں، اکیڈمی آف رائٹرز پاکستان کے زیر اہتمام، تو یہاں بھی ایک چھوٹا سا بنا دے تو کیا ہے. وہاں کہا جاتا ہے کہ جی وہ اسلام آباد میں ہے، یہ حکومتی موقف جو آتا ہے ہماری طرف کہ جی وہ تو ساتھ ہی اسلام آباد میں جو رائٹرز ہاؤس ہے، تو بھائی وہ تو اسلام آباد ہے. تو یہ راولپنڈی کی ایک اپنی تاریخ ہے. اسلام آباد میں کہا کرتا ہوں کہ ادبی نوعیت پہ اور ویسے بھی زمینی طور پہ بھی راولپنڈی تو اسلام آباد کی ماں ہے نا. کیا بات. تو ماں کی آپ شناخت الگ رہنے دیں نا. کیا بات. تو یہ آپ سے بھی گزارش ہے کہ راولپنڈی کے اور اس ضلع کے، چاہے ان کا کسی بھی شہر سے تعلق ہے، اس ضلع کے تمام سیاستدانوں تک ہمارا مطالبہ پہنچایا کریں. آپ ان سے ملتے ہیں کہ آپ ایک رائٹرز ہاؤس نہیں بنا کر دے سکتے چھوٹا سا. سر یہ اس پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ. اور یہ بہت بڑی ادبی خدمت ہوگی، یہ بنانے والے کو بعد میں پتہ چلے گا. میں آپ یہاں ایک اور بات بھی کہہ دوں، کتنے ایم این ایز ہیں جن کے آج تک ہمیں نام بھی اب یاد نہیں ہے، گزرے ہیں جو بے شمار ہے نا. بے شک. ایک رائٹرز ہاؤس بنا دے، پھر وہ بیٹھ جائے گھر، ساری زندگی اگر اس کا نام کہیں غائب ہو گیا نا، تو پھر مجھ سے آپ جواب دیجیے. سر آپ کی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کی عظیم ترین کامیابی کیا سمجھتے ہیں؟ عظیم ترین کامیابی ایک نعت ہے. سر اس سے زیادہ تو میں آپ کسی کامیابی کو اور کسی ناکامی کو تو خیر چھوڑیں. کامیابی بھی میری کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے ساری زندگی میں صرف شاعری کی ہے. شہرت کی میں بڑی چھوٹی سی عمر میں نے ادبی حلقے میں جو شہرت ہوتی ہے اس کے مزے چکھ لیے تھے. کوئی کریز نہیں رہا تھا مجھے. کبھی ایسی خواہشات ہوتی تھیں، احمد فراز صاحب جانتے ہوں، پروین شاکر مجھ سے خیر پہلے چلی گئیں، لیکن خواہش تھی کہ ایسے لوگ جانتے ہوں. تو یہ خواہشیں میری رہی ہیں. میری کوئی اور کسی قسم کی کوئی خواہش یا کوئی کسی دوڑ میں تو میں رہا نہیں، صرف ادب سے ہی رہا ہوں. تو ادبی ہی خواہشیں رہی ہیں، وہ اللہ نے ساری پوری کی. سر گزشتہ صدی اور اس صدی کی بڑے شاعر آپ کس کو مانتے ہیں؟ گزشتہ صدی میں تو علامہ اقبال کہہ دیں، مرزا غالب کہہ دیں، اور موجودہ دور کی موجودہ میں آ جائیں. پچھلی صدی تو خیر بڑی شخصیات سے بھری پڑی تھی. اچھے نام لیا آپ نے، دو نمائندگی یہی کرتے ہیں ہر دو حوالوں سے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی صدی میں جتنی شخصیات بر صغیر میں آئی ہیں، علمی، ادبی، سیاسی، سماجی، انہی سب کا فیضان ہے کہ آج ہم یہاں امن سے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. لیکن اس صدی میں یہ فقدان رہا ہے. اور جو لیجنڈز ہمارے آئے ہیں، چاہے وہ فیض ہوں، فراز ہوں، ایسے ہی محسن احسان ہیں. شاعری کے حوالے سے اگر میں دیکھوں تو میرے لیے ناصر کاظمی صاحب ہیں. یہ سب وہ بڑے نام ہیں جو اس عہد کے، اس صدی کے بڑے نام ہیں ادبی حلقوں. سر جوش ہیں. آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟
कामयाबी आपका किसी भी काम में मैं समझता हूँ कि दिल का इत्मीनान जो है ना वो कामयाबी है। सर अगर आपको आपकी तवक्को के मुताबिक चाहे ना मिले, थोड़ा सा उससे कम ही कुछ मिल रहा हो, लेकिन आपका दिल मुतमईन हो कि चलो यार ऐसे मिल गया, तो बस वही मैं समझता हूँ कि काम है। सर इससे ज़्यादा अब इंसान को नहीं जिंदगी में अगर दोबारा मौका मिले तो किस शोबे में जाना चाहेंगे? मैं फिर शायरी में आना चाहूँगा और मैं बड़े दिल से कह रहा हूँ। हाँ, मेरा कभी और किसी काम की तरफ मेरी तबीयत भी माइल नहीं हुई और खुदा लेकर भी ना जाए। मैं जहाँ हूँ अगले जन्म तो खैर होना नहीं होता, लेकिन आपने क्योंकि सवाल किया और अगर कहा है तो बस ठीक है। अगर ऐसा कोई होता है तो फिर मैं राइटर ही बनना चाहूँगा। सर आप किस जिम्मेदार ये बड़ी फैमिली इज्जत से- वाला मामला। जिम्मेदार फैमिली से हैं, सियासतदान हैं, एक बिजनेसमैन हैं, लेकिन वो काम छोड़ के अदब, हाँ ये भी मैं बता चुका कि घर में माहौल बहुत अदबी था, जिसके घर में बशीर हुसैन नाजिम जैसी शख्सियत पूरा दिन बैठी रहती हूँ, सादिक नसीम जिसके फैमिली मैटर्स सॉल्व करते हों, ठीक है, और जिसका अपना नाम बहुत बड़ी शख्सियत ने रखा हो, मैं अब नाम नहीं लेता, एक मजहबी शख्सियत हैं और इल्मी अदबी भी हैं, चले मैं वो नाम नहीं ले रहा उनके एहतराम में, तो फिर मेरी तबीयत में ये सब आना था। क्या सर दुनिया भर में और दूसरा जो मैं समझता हूँ, मेरी अपनी एक सोच है कि एक मेरी टांग के पोलियो भी मेरा बड़ा मैं समझता हूँ कि कामयाबी है। मैं समझता हूँ ये प्लस पॉइंट है। लोग माजूरी को पता नहीं कैसे लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि माजूरी के बाद एक तो मेरा जिस फैमिली से ताल्लुक़ था तो मुझे वो मसाइल नहीं देखने पड़े जो एक आम माजूर को देखने पड़ते हैं, तो शायद इसलिए भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरफ आने में अगर मेरी टांग में ये पोलियो वाला मसला ना होता तो शायद मैं भी अपने बाकी कज़न्स की तरह कुत्ते बटेरे, किसी टाइम मुझे भी ये शौक था, जिम्मेदारी। लेकिन मतलब अगर मैं पूरी तरह तंदुरुस्त होता तो शायद मैं भी एक धमियाल का एक वही राजा होता जैसे मेरे सारे भाई हैं। क्या सर दुनिया भर में अपने चाहने वालों को क्या पैगाम देंगे? इस मुल्क से मोहब्बत करें, पाकिस्तानियों को। जी मेरे चाहने वाले पाकिस्तानी ही हो सकते हैं। इंडिया से जो मुझे मोहब्बत मिलती है वो भी बहुत मिलती है, और वो मुसलमानों से मिलती है, और जो हिंदू और सिख दोस्तों से मिलती है और ईसाइयों से मिलती है, मैं सलाम ही पेश कर सकता हूँ उनको। और सबके लिए बस यही पैगाम है कि आपका जिस भी ताल्लुक़ है, आपका जिस भी मुल्क से है, उसके साथ वफा करें। और मुसलमान राइटर्स से और अपने चाहने वालों से और मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ सबकी, चाहे वो मुझसे छोटा है या बड़ा है, जो शायरी के हवाला से मुझसे ज़रा सी भी वाबस्तगी रखता है, तो मेरी उससे इल्तमास होगी हाथ जोड़ के कि इन हालात में आका हुजूर से वाबस्तगी कायम रखें, अपनी औलाद को आका हुजूर से वाबस्तगी के करीने सिखाइए। ये इस वक्त हम सब का पैगाम होना चाहिए। सर दुनिया के कैसे इंसानों से मुतासर हैं आप? सच्चे इंसानों से, अपने असूलों पर कायम रहने वाले इंसानों से, और जुल्मत का मुकाबला करने वाले इंसानों से। दुनिया में लीडर किसको मानते हैं सर आप? दुनियावी मामलात, दुनिया भर के सबसे अजीम इंसान किसको मानते हैं कि भैया को सियासत में हो? मैं वैसे ज़ाती तौर पे अगर आप मुल्की सतह तक चलें बात जी, जी। कर लेते हैं, तो सियासी तौर पे मैं हमेशा, हालांकि मेरा पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैं बेनज़ीर भुट्टो को मेरे अहद की जो बड़ी शख्सियत है सियासत में आई, वो मैं समझता हूँ कि सिर्फ बेनज़ीर भुट्टो ही। सर बड़े ख्वाबों को हकीकत में डालने के लिए क्या चीज़ है हमें? कमिटमेंट, अपने ख्वाबों के साथ, अपनी तमन्नाओं के साथ, और उन ख्वाबों और तमन्नाओं का जायज़ होना बहुत ज़रूरी है। क्या बात सर, शायरी के हवाले से पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? बहुत अच्छा है जी, पाकिस्तान ही में तो शायरी हो रही है। ये आज आप भारत के शोरा से पूछें तो वो भी पाकिस्तान की गज़ल को बहुत आगे, पाकिस्तान की नज़्म को बहुत आगे तस्लीम करते हैं, खुद तस्लीम करते हैं। कभी ये पाकिस्तान में बड़ा आम लोगों में ये तासुर था कि शायरी तो शायद वहाँ हो रही है, गीत सुन के, गाने सुन के, तो वो गानों और गीतों का, और अब तो खैर उनके जो गीत आ रहे हैं वो उससे तो बहुत ही लो चले गए, लेकिन जो उनके किसी टाइम गीत और गाने थे वो बहरहाल इतने उम्दा और इतने मतलब मयारी थे कि वो जो लोग यहाँ की गज़ल और गीत से वाकिफ़ नहीं थे सही तरह से, और जो यहाँ के सही शायर हैं उनके लिखे हुए गीत आज भी आप देख लें, इंडिया के उस दौर के गीत के सामने हमारा वो गीत रख दें आप, तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में हमेशा शायरी बहुत ही अच्छे अंदाज में हुई है। उसका ज़ुबान व बयान, उसका अंदाज़ हमेशा बहुत मेयारी रहा है, और इसमें भारत थोड़ा हमसे पीछे, बहुत पीछे है। सर आपका एक बहुत अच्छा शेर, एक शेर मैं सुनाता हूँ, एक नात वो जो है आप सुनाएंगे, तो उसके बाद
اس پروگرام کا اہتمام کریں گے. سر آپ کا ایک شعر مجھے بڑا اچھا لگا جس نے میری زندگی میں بہت اہم قدم کردار ادا کیا کہ مجھ پہ تحقیق میرے بات کرے گی دنیا, مجھ کو سمجھیں گے میرے بات زمانے والے. سر آپ ایک نعت سنائیں گے ہمیں؟ یہی سنا دیتا ہوں حجت. جی بے شک. حجت نہ پیش کیجئے کوئی فضول میں, حجت نہ پیش کیجئے کوئی فضول میں, ہم انتہا پسند ہیں عشق رسول میں. سبحان اللہ, سبحان. کیا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, کوئی مذاکرہ نہ لچک کے سسول میں, کیا بات. کوئی مذاکرہ نہ لچک کے سسول میں. ایک رات کائنات دکھائی گئی ہمیں, واہ. ایک رات کائنات دکھائی گئی ہمیں, سدرہ تلک حضور کے قدموں کی دھول میں. واہ سبحان. ایک رات کائنات دکھائی گئی ہمیں, سدرہ تلک حضور کے قدموں کی دھول میں. ایسی مہک نہیں ہے کہیں اس جہان میں, خوشبو ہے جیسی آمنہ بی بی کے پھول میں. کیا کہ اور ابھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ مطلع کے بعد میں 3 سال تک شعر نہیں کہہ سکا, تو بعد میں یہ نعت عطا ہوئی تو اس حوالے سے کہ اشعار نے وضو کیا ہوگا درود سے, واہ واہ. اشعار نے وضو کیا ہوگا درود سے, تاخیر اس لیے ہوئی ہوگی نزول میں. کیا کہنا, کیا اور کیا کہنا. راجا دل جو غزل سرا تھا کبھی نعت گو ہوا, واہ واہ. دل جو غزل سرا تھا کبھی نعت گو ہوا, راجا گلاب کھلنے لگے ہیں ببول میں. کیا بات. حجت نہ پیش کیجئے کوئی فضول میں, ہم انتہا پسند ہیں عشق رسول میں. جزاک اللہ. کیا ہمارے ساتھ موجود تھے احمد رضا راجہ, ہماری خوش نصیبی. اسی طرح کی ایک عظیم شخصیت کے ساتھ دوبارہ پروگرام اپنا مقام پیدا کرنے حاضر ہوں گے. پاکستان زندہ باد.